کامیابی کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ایک اچھی نوکری کا حاصل کر لینا کامیابی ہے، تو کچھ لوگوں کے نزدیک کاروبار کا اچھا ہونا۔ کچھ لوگوں کے لیے بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کامیابی ہے، اور کچھ کے نزدیک ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا کسی بھی شعبہ میں اچھی پوزیشن کی نوکری حاصل کر لینا۔ لہٰذا کامیابی کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ اپنی خواہشات کو حقیقت کا روپ دینا کامیابی کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ کامیابی کو ایک عہدہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کسی بڑے عہدے پر دیکھ کر ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا شخص اپنی اس صورتحال کو کامیابی تصور نہ کرتا ہو۔ یہاں میں کامیابی کے 13 اصول مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اپنے فیصلے خود کریں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ فیصلہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے خود کیا کرنا ہے۔ دوسرے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کہاں زیادہ وقت گزاریں گے۔ لہٰذا اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ کو قطبی ستارہ بننا پڑے گا۔ آپ کو اپنا ٹارگٹ بھی خود ہی سیٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو بے حد محنت کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، کچھ نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے۔ ہم میں سے کوئی مکمل نہیں ہوتا، اور نہ ہر کام میں پرفیکشن ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی توانائیاں کسی بھی کام میں 100% نتائج حاصل کرنے پر لگا دیتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ اگر 80% بھی اس میں کامیابی مل جائے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ بالکل کام نہ کیا جائے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہو، باتیں بہت مہذب انداز میں کرتا ہو، لیکن ڈرائیونگ زیادہ اچھی نہ کر سکے تو کیا ہم اسے اچھا ڈرائیور کہیں گے؟ نہیں۔ لیکن اگر وہی ڈرائیور 80% ڈرائیونگ اچھی کرتا ہو، زیادہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، تو وہ اچھا ڈرائیور ہی کہلائے گا، کیونکہ 100% کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی بھی کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ 80% بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کوشش ہی نہ کریں۔ نمبر 3، وقت کا صحیح استعمال۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ وقت کی رفتار کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور کریں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وقت تو پلک جھپکنے میں ہی گزر گیا۔ اسی طرح ساری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جو لوگ وقت کا استعمال اچھے انداز سے کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہر کامیاب انسان اپنے ہر کام کو مقررہ وقت میں کرتا ہے۔ اس نے جو بھی گول سیٹ کر رکھے ہوتے ہیں کہ فلاں کام میں نے 1 سال، 5 سال یا 10 سال میں کرنا ہے، اس کے لیے وہ بے پناہ محنت کرتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ناکام لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ نمبر 4، کوئی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود نہ چاہیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی دوسرا آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے۔ آپ کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہوں، کاروباری شخصیت ہوں یا ایک کھلاڑی، کوئی اداکار ہوں یا ملازم، کوئی دوسرا آپ کو کسی خاص حد تک رہنمائی مہیا کر سکتا ہے، لیکن کسی میدان میں صلاحیتوں کا لوہا تو آپ نے خود ہی منوانا ہوتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو آپ نے خود ہی نکھارنا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی کھیل کے کھلاڑی کی مثال لیجئے۔ کوچ ایک خاص حد تک اس کھلاڑی کی کوچنگ کرتا ہے، لیکن میدان میں تو اسے خود ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اسے چیمپئن تو اس کی اپنی محنت اور مستقل مزاجی ہی بناتی ہے۔ لہٰذا یہ بات دل سے نکال دیں کہ کوئی دوسرا آپ کی زندگی کے میدان میں بچاتا رہے گا۔ انسان کو اپنا مقام خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ لوگ کسی حد تک آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، حوصلہ دے سکتے ہیں، لیکن کامیاب ہونے کے لیے ذمہ داری تو آپ کو خود ہی اٹھانا پڑتی ہے۔ نمبر 5، دوسروں کے لیے بھی کام کریں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ آپ نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، اتنا کافی ہے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ کام کے بعد آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی کام کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ کبھی انسان اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے،
اس کے بعد اپنی فیملی کے لیے اتنا کام کرنے سے بھی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو صحت اور طاقت دے رکھی ہے تو اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہو کر اپنے رشتہ داروں، اپنے علاقے اور اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابی کی تعریف ہر انسان کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کام کرنا ہی کامیابی ہے، تو کوئی عبدالستار ایدھی بن جاتا ہے جس کے نزدیک کامیابی ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرنا ہے۔ لہٰذا جو آپ کے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے جتنا ہو سکے کام کریں۔ ناکام لوگ محدود سوچ سے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں اور سوچ محدود نہیں رکھتے۔ نمبر 6، اپنی سوچوں کو منتشر نہ کریں۔ زندگی کے میدان میں زیادہ تر لوگ افراتفری میں کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور زندگی کی تیز لہر میں بہتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس افراتفری کے عالم میں اپنے آپ کو پرسکون ہو کر اپنے تمام امور کو ترتیب سے کرتے ہیں، ان کی کامیابی کی امید دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ دوسروں کی کامیابی کو صرف خوش قسمتی قرار دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہر کامیاب انسان صرف اس ہجوم سے الگ سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنے مقرر کردہ اہداف پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس افراتفری کے عالم سے الگ ہو کر سوچیں اور اپنے ہر کام کو ترتیب سے کرنے کے لیے لسٹ بنا لیں۔ جب تک انسان کسی خاص مقصد کے لیے کام نہیں کرتا، اس کی سوچیں منتشر رہتی ہیں۔ لہٰذا کامیابی ہمیشہ اس وقت حاصل ہوگی جب آپ اپنی سوچوں کو اپنے دماغ کے تابع کر لیں۔ اگر ایسا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو ایک طاقتور ترین انسان خیال کریں گے۔ نمبر 7، مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں۔ کون سا ایسا شخص ہوگا جسے زندگی میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ ہر انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں پر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ کامیاب انسان ہمیشہ ایسی صورتحال میں ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مشکلات ہی دراصل کسی انسان کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کوئی زندگی میں کتنا آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زندگی میں کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو وہ بجائے اس پریشانی سے نکلنے کی کوشش کے دوسروں سے ہمدردی لیتے ہیں، دوسروں کی زبان سے یہ سن کے کہ واقعی آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، ان لوگوں کو تسکین ملتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نمبر 8، کسی مقصد کے ساتھ جاگنا۔ کامیابی کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہر صبح آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ آج کا دن آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے وہ جلدی جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر وقت اپنے مقصد کے حصول میں گزارتے ہیں۔ جن لوگوں نے کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرنا ہو وہ صبح سویرے خوشی خوشی جاگتے ہیں، ان کے چہرے پر صبح اٹھتے ہی ایک امید والی مسکراہٹ ہوتی ہے، جبکہ ناکام لوگ دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں اور سست مزاج ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان صبح اٹھتے ہی اس بات کا تعین کر لیتا ہے کہ رات سونے سے پہلے آج کے دن میں نے اس کام کو لازمی مکمل کرنا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دن کیسے گزارنا ہے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے صاف اقدامات کرے۔ لہٰذا کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے آپ کو اپنی ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا نہایت اہم ہے۔ نمبر 9، جذبے سے کام کرنا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ شعبہ اختیار نہیں کرتا جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہو۔ آپ کو 80% سے زیادہ لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس ڈگری کسی اور شعبے کی ہوتی ہے اور کام کسی اور شعبہ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا دل اپنے کام میں نہیں لگتا۔ وہ کام کو ایک بوجھ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کام صرف اس تنخواہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو مہینے کے آخر میں انہیں ملنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے یہ بہت اہم اصول ہے کہ وہ کام جذبے کے ساتھ کیا جائے۔ کسی بھی کھیل کے میدان میں جیتنے اور ہارنے کے درمیان فرق صرف پیشن کا ہی ہوتا ہے۔ آپ ایک استاد ہیں یا ڈاکٹر، انجینئر ہیں یا کوئی کاروباری شخصیت، آپ کا پیشن ہی آپ کو دوسروں سے نمایاں کر دے گا۔ لہٰذا اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو پہچانیں جو آپ میں ہے، سخت محنت کریں،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیابیوں کی بلندیوں تک نہ پہنچیں۔ نمبر 10، کامیاب لوگوں کا ساتھ۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ آپ ان 5 لوگوں کی اوسط ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب شخصیات ہیں تو آپ بھی کامیاب ہوں گے، لیکن اگر وہ ناکام لوگ ہیں تو آپ بھی ان جیسے ہی ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہو تو آپ کو کامیاب لوگوں کے ساتھ رہ کے کام کرنا ہوگا۔ اکیلے بڑی منزل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک افریقی کہاوت ہے کہ if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. ہر کامیاب انسان کو اپنی ٹیم بنانا آتا ہے، وہ اکیلا کام نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرح کے لوگ تلاش کریں جو آپ کی طرح دلچسپی سے کام کرتے ہوں، پھر آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسٹیفن آر کووے نے اپنی کتاب پراثر ترین لوگوں کی 7 عادات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کامیاب ترین لوگوں کو اپنی ٹیم بنانے کا فن آتا ہے۔ وہ اپنی جیت کے ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کی جیت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، لہٰذا کامیابی کے لیے نہایت اہم اصول یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں جو اس منزل کی طرف چل رہے ہوں جو آپ کی بھی منزل ہو۔ نمبر 11، مستقل مزاجی۔ کامیابی کے اصولوں میں اہم اصول اپنے مقررہ کام پر مکمل طور پر فوکس کرنا ہے۔ دراصل آپ کا فوکسڈ ہونا ہی آپ کی عظمت کا تعین کرتا ہے۔ آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، آپ ہر روز کیا کرتے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، ایمانداری کے ساتھ ان باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ اکثر لوگ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں بدلنا چاہتے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں؟ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی منزل پر فوکسڈ رہیں۔ نمبر 12، کم وسائل کا ٹھیک استعمال۔ ہم میں سے اکثر لوگ کامیاب لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا اس لیے کامیاب ہو گئے، ان کی مدد کرنے والے بہت تھے، فلاں کو وراثت میں بہت کچھ ملا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ ہر کامیاب انسان اپنے کم وسائل کو اچھی طرح استعمال کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت کم وسائل سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور زندگی میں اتنی محنت کی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عبدالستار ایدی ہوں یا بل گیٹس، کرسٹینو رینالڈو ہوں یا شعیب اختر، زندگی کے ہر شعبے میں ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں جنہوں نے بہت کم وسائل سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ایک وقت آیا وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شامل تھے۔ لہٰذا اپنے کم وسائل کو اچھی طرح استعمال کریں تو کوئی وجہ نہیں آپ کامیاب نہ ہو سکیں۔ نمبر 13، کامیابی چھوٹے چھوٹے کاموں کے مجموعے کا نام ہے۔ جس طرح ایک طالب علم ہر روز اپنا ہوم ورک باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنی روزمرہ روٹین کے ساتھ ہی محنت کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے وہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی یہ پوزیشن چند دنوں کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل محنت اسے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی دراصل ہمارے روزانہ کے چھوٹے چھوٹے امور کا مجموعہ ہوتی ہے۔ آپ کوئی شعبہ لے لیں، اس شعبہ میں نمایاں انسان آپ کو بلا کا مستقل مزاج ملے گا۔ آپ سچن ٹنڈولکر کی مثال لے لیجئے، 500 گیندیں کھیلنا اس کی روزانہ کی روٹین میں شامل تھا۔ 2011 عیسوی میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ چند دن اسی خوشی میں ہی گزار دیتا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے اگلی صبح سچن اپنی پریکٹس کے لیے گراؤنڈ میں موجود تھا۔ اس حد تک مستقل مزاج انسان کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ ہم جس شعبے میں بھی ہیں اپنے کام کو تھوڑا تھوڑا کر لیں لیکن مستقل کریں۔ یہ روزانہ کا تھوڑا تھوڑا کیا ہوا کام ایک دن کامیاب کر دے گا۔ کامیابی کے ان 13 اصولوں میں سے کون سی بات ایسی ہے جو آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے یا کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔